ایک مرتبہ آپ کے پاس منصور بادشاہ کے پاس سے حکم نامہ آیا کہ وہ آپ کو یاد کر رہا ہے۔ اس نے پہلے اپنے وزیر سے مشورہ لیا اور وزیر سے کہا کہ امام جعفر صادق کو بلاؤ، میں ان کو شہید کر دینا چاہتا ہوں۔ حکمراں ہے وقت کا اور شہزادے کو شہید کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، تو وزیر مشورہ دیا کہ اے خلیفہ، کیوں آپ ان کو شہید کرنا چاہتے ہو؟ کیونکہ وہ تو گوشہ نشیں ہیں، عبادت میں ہیں، کسی معاملے میں بھی نہیں جاتے، کسی کے لین دین میں نہیں جاتے، ذکر میں، عبادت میں، تسبیح و تحلیل میں رہتے ہیں، آپ ان کو کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں قتل کرواؤں گا ان کو۔ آ گیا نفس اور اپنے اقتدار کے دبدبے میں سمجھا کہ کربلا میں جیسا ان کے پردادا جان کو یزید نے شہید کیا، ہم ایسا ہی جس کو چاہے شہید کر سکتے ہیں، قتل کر سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، وہ مقام صبر تھا، حضرت نے صبر کیا، جام شہادت نوش کیا، اور ہر وقت اگر ایک ہی طریقے سے رہیں گے تو لوگ سمجھتے شاید کچھ نہیں کر سکتے ہوں گے۔ اب ایک وقت آیا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے پڑ پوتے بتائیں دنیا کو کہ ہم کو اللہ نے شان، اختیار اور قدرت کی بھی کیسی دی ہے۔ تو اس نے یہ ارادہ کیا اور بتلا دیا کہ میں ان کو قتل کرواؤں گا۔ وزیر نے متعدد مرتبہ کہا کہ ایسا مت کیجیے، کہا نہیں، میں تو قتل کرواؤں گا، اور اپنے پاس بلوا بھیجا ان کو، اور اپنے غلاموں سے کہہ دیا جب وہ آئیں گے تو میں اپنی ٹوپی اتار کر رکھ دوں گا، جب ٹوپی رکھ دوں گا تو سمجھنا کہ قتل کرنا چاہیے، فوراً ان کو قتل کر دینا۔ تو انہوں نے بھی سوچا کہ یہ کیا مصیبت آ گئی ہے، کیوں ہم شہزادے کا قتل کر کے آخرت میں گنہگار ہوں، لیکن حکم شدید تھا، کہنے لگے جو آپ کہیں گے منظور ہے۔ حضرت کو بلوایا گیا، امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو، بڑے اطمینان کے ساتھ آئے، بہت ہی بے خوفی کے عالم میں آئے، تھر تھر کانپتے نہیں آئے، ثابت قدمی کے ساتھ آئے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت داؤد طائی نے کہا تھا اے شہزادے، دل میرا سیاہ ہو چکا ہے، کچھ وصیت کیجئے، کچھ نصیحت کیجئے۔ تو وہاں جواب دیا کہ میں کیا تم کو نصیحت کروں، محشر میں میرے جد امجد مجھ سے سوال کرے کہ تو نے حق مطابعت کیا ادا کیا ہے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو خوف تو محشر کا ہے، لیکن خوف خدا اس کے رسول کا ہے، اور ہمارا حال یہ کہ ہم کو ڈر خدا اور اس کے رسول کا نہیں ہے، باقی ہر طاقتور کا ڈر ہے، لیکن ان کا حال یہ تھا کہ اس ڈر کو دل پر مسلط کر لیتے تھے، ہر ڈر دل سے نکل جاتا تھا۔ تو وقت کے خلیفہ کا ڈر نہیں ہے، بلوایا، قرائن سے محسوس ہو رہا ہے کہ قتل کروایا جائے گا، مگر بڑے دبدبے کے ساتھ آئے، بڑے وقار کے ساتھ آئے۔ جو ہی داخل ہوئے، وہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا، جیسے ہی آپ کو دیکھا فوراً تخت سے نیچے اتر گیا، بہت ہی احترام سے استقبال کیا، اور تخت پر خود آپ کو بٹھایا، سامنے ادب سے بیٹھ گیا اور دریافت کیا کہ کیا حکم ہے، فرمائیے، کچھ ارشاد ہو تو تعمیل کروں۔ لوگ حیران ہیں، ٹوپی اتار کے رکھنے کی بات کر رہا تھا، اور جیسے ٹوپی اتاروں قتل کر دو کا حکم دے چکا تھا، اب وہ خود تعظیم اور ادب کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے کہ حضرت حکم کیا ہے، فرمائیے، ارشاد کی تعمیل کروں، آپ کی کیا خواہش ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اگر چاہنے کی بات پوچھتا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب جیسے تو نے بلایا آئندہ کبھی ہمیں نہ بلا، ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دے، ہم اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، تسبیح و ذکر و اذکار میں رہتے ہیں، خلق خدا کی ہدایت کا کام انجام دے رہے ہیں، ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دے، دوبارہ پھر یاد نہ کرنا، اپنے پاس نہ بلانا۔ اس نے بڑے احترام کے ساتھ آپ کو رخصت کیا، جیسے ہی آپ باہر نکلے تھر تھر کانپا اور بے ہوش ہو کے گر گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے 3 دن تک بے ہوش رہا، ایک روایت میں آتا ہے کہ 3 نمازوں کا وقت نکل گیا، بے ہوشی اس کی جاری رہی، پھر ہوش آیا۔ اس کے درباریوں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے خلیفہ منصور، آپ پر کب کبھی تاری ہوئی اور بے ہوش ہو گئے، 3 نمازوں کا وقت گزر گیا، ہوش آپ کو پھر بھی نہیں آیا۔ ایک روایت کے بموجب 3 دن گزر گئے، آپ کو ہوش نہیں آیا، کیوں بے ہوش ہو گئے، کیا ہوا؟ اور پھر یہ بھی پوچھا کہ آپ نے تو قتل کرنے کے لیے بلوایا تھا، لیکن آپ نے اکرام کیا اور وہ رخصت ہوئے تو آپ بے ہوش ہو گئے، وجہ کیا ہے؟ تو جواب دیتا ہے کہ وجہ یہ ہے کہ جب وہ تشریف لا رہے تھے تو میں نے ان کو دیکھا تو ان کے ساتھ ایک بڑا اژدہا نظر آ رہا تھا، اژدہا تھا، اور اژدہا بھی اتنا بڑا تھا کہ اس کا ایک ہونٹ میرے گھر کے نیچے تھا، ایک ہونٹ گھر کے اوپر تھا، منہ کھولے ہوئے تھا، اور اژدہا بول رہا تھا ان کو تکلیف نہ دے، پہچان یہ مصطفیٰ کے نواسے کے پوتے ہیں، یہ حبیب پاک کے نواسے کے پوتے ہیں، یہ شہزادہ مصطفیٰ ہے، یہ فرزند رسول گرامی ہے، یہ عظمت والی ہستی ہے، انہوں نے تیرا کیا بگاڑا ہے، ان کو تکلیف نہ دے، اگر تکلیف ان کو دے گا، دیکھ منہ کھول چکا ہوں، تجھ کو پورے گھر سمیت نگل جاؤں گا۔ یہ ڈرا رہا تھا اژدہا، اس لیے میں نے ادب کیا،
اس کے بعد جیسے وہ رخصت ہوئے اس کا جو خوف مجھ پر طاری ہوا تھا، میں تھر تھر کانپتا ہوا بے ہوش ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جب اس نے ڈرایا تو میں نے معافی مانگی، کہا کہ نہیں حضرت کو نہیں ستاؤں گا، حضرت سے تو کیا حضرت کے اس چاہنے والے اژدہا سے بھی معافی مانگی، کہا نہیں میں نہیں ستاؤں گا۔ عزیزان محترم، یہاں پر دکھایا اللہ نے ہمیں جو شان بخشی ہے یہ اللہ کا کرم ہے، لیکن ہم ایسے کرامتوں کو دکھاتے ہوئے نہیں گزرتے، ہم سادہ سیدھا زندگی گزارتے ہیں، ہمیشہ ڈرتے ہیں اپنے مالک و مولا سے، اپنے حالات ظاہر نہیں کرتے ہیں، اپنے حالات کو چھپا کے گزر جاتے ہیں۔ وہ شان امام جعفر صادق کی۔